یعنی کہ مولوی نے خدا بھی تقسیم کر لیا. ساغر صدیقی درویش آدمی تھا، کیا کہنے ساغر تیرے. 4 سطریں اس نے میرا اندر کا وجدان بدلا ہوا ہے. وہ کہتا مفلس جو اپنے تن کی کباب بیچ رہا ہے، وائز بھی تو ممبر پہ دعا بیچ رہا ہے. ہوئے 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 ہوئے. مفلس جو اپنے تن کی کباب بیچ رہا ہے، وائز بھی تو ممبر پہ دعا بیچ رہا ہے. ساگر نے آگے نتیجہ بھی خود ہی نکال لیا. اسے کہا دونوں کو درپیش مسائل اپنے شکم کے، وہ اپنی خودی یہ اپنا خدا بیچ رہا ہے. ہائے 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 ہائے. دونوں کو ہے درپیش مسائل اپنے شکم کا، وہ اپنی خودی یہ اپنا خدا بیچ رہا. اللہ تقسیم کر لیا. اب میری تقریر اتنے بندوں کو یاد، میں پھر کیا دکھانے لگا ہوں کیسے بنے، پھر مثال یہی دینے لگا ہوں. تقریر جو ایسا میری ختم ہو جائے اس مجمع میں سے کسی کو یہ حافظے میں وسعت نہیں کہ وہ میری تقریر سنائے. اب آپ لوگ اپنے اپنے شہروں، اپنے اپنی گلیوں، اپنے اپنے محلوں میں چلے گئے. آپ سے آپ کے ہی کسی دوست نے پوچھا کہ آپ آج کہاں تھے. آپ نے کہا جی میں مومن پورہ گیا ہوا تھا، کوٹ عبد المالک، وہاں مجلس تھی. وہاں کس نے پڑھا؟ وہاں فیصل آباد سے خطیب آیا تھا آصف الوی، اس نے پڑھا. کیا پڑھا؟ اب آپ نے میری تقریر اپنے رنگ میں سنائی. ایسا ہی تقریر میری تھی، سنائی آپ نے، سنائی اپنے طریقے سے. فرق آ گیا تقریر میں. پڑھے لکھے نے اپنے طریقے سے، ان پڑھ نے اپنے طریقے سے، بچے نے اپنے طریقے سے، بزرگ نے اپنے. تقریر میری ایک تھی، باہر نکل کے کئی حصوں میں تقسیم ہو گئے. قصور میرا نہیں، جتنے راوی تو بیٹھا ہے بندہ مثال سمجھنے والا. جتنے راوی بدلتے گئے شہری بھائی اتنی تقریر بدلتی گئی. قصور میرا نہیں، راویوں نے میری تقریر بدل دی. کسی بندے نے کچھ سنا، کسی نے کچھ سنا، کسی نے کچھ سنا. اب وہ جتنی لوگوں کی اتنے مجمع کی تقریریں اکٹھی کی جائیں نا، تو وہ میری 35 منٹ کی تقریر 7 گھنٹوں کی تقریر میں ہوگی. اب میں نے تو 7 گھنٹے تقریر نہیں کی. یہ جو اضافی جملے آئے یہ کس کے تھے؟ راوی کے. اب کوئی مجھ سے پوچھے جی آپ نے وہاں تقریر میں یہ جملہ کہا، میں وہ کیوں، میں نے تو نہیں کہا. وہ کہے گا جس نے مجھے بتایا اس نے تو یہ بتایا. میں کو تیرا جس غلط ہے. اب ایک بندے کو میری تقریر چاہیے تھی جیسے ہمیں نبی کا دین چاہیے. اور یہ بات ذہن میں رکھنا، میں مثال اسی پہ دے رہا ہوں. راویوں نے تقریر بدل دی، راویوں نے دین بدل دیا. اب کسی بندے کو تقریر میری چاہیے اور ویسے ہی چاہیے جیسے میں نے کی. اب وہ اتنے مجمع کی اس نے تصویریں دیکھی، ایک ایک بندے کا ایڈریس نکالا، ایک ایک بندے کے گھر گیا، کاغذ قلم اس کے ہاتھ میں تھا. کیا تقریر ہوئی تھی اس دن؟ اس نے اپنے انداز میں لکھوائی، اپنے انداز. اس کے پاس اتنا ڈیجیٹل بن گیا. اسے کہا یار کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو مجھے پوری تقریر سنا دے اور 35 منٹ کی پوری ہو جو اس نے کی. اب کوئی مجھے کہے گا کہ یار تو پاگل ہو گیا، اتنے گھروں میں کیوں جا رہا ہے؟ طریقہ ایک ہی ہے، وہ کر. وہ ہو گیا کیا؟ وہ کہے گا مجلس میں بالکل ممبر کے سامنے ایک سفید کپڑوں میں لڑکا بیٹھا تھا وہ بچہ، اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا، وہ تقریر کو ریکارڈ کر رہا تھا. تو کسی گھر نہ جا، اس بچے کے گھر جا. اب علاقے کے بوڑھے ناراض ہو جائیں، بوڑھوں کے ہوتے ہوئے بچے کو ڈھونڈ رہا ہے. میرا خیال ہے میری قوم سے زیادہ اشارہ کوئی نہیں سمجھتا. جس بات سے اسے اتنے اتنے بوڑھے بیٹھے ہوئے تھے، ان سے نہیں پوچھا. رشتہ دار بھی بیٹھے ہوئے تھے، ان سے بھی نہیں پوچھا. بچے کو ڈھونڈ رہا ہے. کوئی صاحب عقل کہے گا اس بچے کے پاس ایسی صلاحیت تھی جس سے بات محفوظ ہو رہی تھی. یہ بچہ اپنا سیل فون سنبھال کے رکھے تو 25 سال کے بعد بھی میں ایسا ہی بولنا شروع کر دوں گا.
جیسے اب بول رہا ہوں، نہ لفظ بدلیں گے، نہ لہجہ بدلے گا، نہ گفتگو بدلے گی، نہ تقریر بدلے گی، نہ روانی بدلے گی. مثال دی ہے تو اب میرا کلیجہ پھٹ جائے گا اگر اتنی آسان مثال کے بعد بھی بندے نہ سمجھے. ہم شیعہ بڑے مطمئن اہل سنت بھائیوں اس لیے ہیں کہ نبوت بول رہی تھی، امامت محفوظ کر رہی تھی. نبوت بول رہی تھی، امامت محفوظ کر رہی تھی. 25 سال کے بعد علی نے آ کے مدینے کی مسجد میں نماز پڑھائی. اندھے صحابی نے چیخ مار کے کہا آج محمد والی نماز یاد آئے. بادشاہ حسین عزت ہے. اب پتہ چلا کہ دین لینا چاہیے معصوم سے، دین معصوم سے لینا چاہیے. ہم بڑے خوش قسمت ہیں، ہم نے دین لیا ہے معصوم سے. آج اتنے لوگ مولوی نے مسلمان نہیں کیے جتنے کافر کر دیے. ایک ایک مولوی کی لسٹیں نکالیں گے کہ تو نے آج تک کتنے بندے مسلمان کیے، تو رزلٹ 0. کافر کتنے کیے؟ 6 گاؤں. وہ بھی کافر، وہ بھی کافر، وہ بھی کافر. یہ اسلام تو نہیں ہے. آج اسلام پوری دنیا میں بدنام کیوں ہو گیا؟ بدنام ہی ہے نا. آپ تو ملک کے اندر رہتے ہیں، یہ جو بیرون ملک جاتے ہیں نا جی، ان سے پوچھیں کہ کسی عیسائی یا یہودی ملک کی سرزمین پہ اتر کے ہمیں مسلمانوں کو شرمندگی کتنی ہوتی. ہماری اپنی ذاتی اوقات تو کوئی نہیں، جناب سیدہ کے بیٹوں کی وکالت کا صدقہ ہے جو پوری دنیا میں جانا پڑتا ہے. غیر مذہب کے آگے جب جا کے ہم اپنا تعارف کرواتے ہیں نا کہ ہم مسلم ہیں، تو وہ ہمیں یوں عجیب نظروں سے دیکھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غیر مسلم نے قرآن نہیں پڑھا، اس نے مسلمانوں کی تاریخ پڑھی. اب آپ 2-4 بندوں نے واہ واہ ماشاءاللہ کہا، میں گہرائی میں بات بتاؤں کہ وجہ کیا ہوئی. جس نے مسلمان ہونا تھا نا، اس نے مسلمانوں کی ہسٹری پڑھی. جو ہی اس نے مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھی تو وہ پریشان ہو گیا. سر کاٹے جا رہے ہیں، کھوپڑیوں کے مینار بنائے جا رہے ہیں، انسان کے لہو کے گارے کے ساتھ دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں. اسے اتنی بدبو آئی مسلمانوں کی تاریخ سے، اس نے بند کر دی. یہ تو دہشت گرد ہے، محبت پیار والی چیز ہی کوئی نہیں، گردنی کاٹ رہے. کیونکہ مسلمانوں نے بادشاہوں کو نبی کا وارث بنایا. بادشاہوں کا کردار اسلام نہیں. ہمارے بچے سکول کالج یونیورسٹیز میں اسلامیات پڑھتے ہیں. اسلامیات میں PhD تک انہیں ایک لفظ پڑھایا جاتا ہے، عروج اسلام، زوال اسلام. میری ابھی تک بات میں یہ سمجھ نہیں آئی کہ وہ اسلام کون سا ہے جسے زوال آیا تھا. بھئی ساری دنیا اللہ کو چھوڑ دے، اللہ کو کمی آئے گی؟ تو ساری دنیا نہ کلمہ پڑھے، اسلام کو کیا فرق آئے گا؟ تو پھر یہ زوال اسلام کیا ہے؟ عروج اسلام کیا ہے؟ اب مسلمانوں نے تاریخ میں کیا لکھا؟ بادشاہ نے کسی علاقے پہ قبضہ کر لیا، اسے لکھ دیا عروج اسلام. بادشاہ جنگ ہار کے واپس آیا، اسے لکھ دیا زوال اسلام. بادشاہوں کے کردار کو اسلام بنا لیا. جو بادشاہ نے کیا وہ اسلام بن گیا، اور ہیرو بنا دیے آج کی اسلامیات دینیات میں. سلطان محمود غزنوی ہیرو اسلام کا، محمد بن قاسم اسلام کا ہیرو. بچے تاریخ پڑھ رہے ہیں اور وہ ان کو ہیرو سمجھ رہے ہیں. سلطان محمود غزنوی نے کیا کارنامہ کیا جی؟ اس نے تو سومنات کا بت توڑا. یہ نہیں بتایا کیوں توڑا، اس لیے کہ اس کے اندر سونا تھا. وہ سونا لوٹنے آیا تھا. اگر بت شکن ہوتا تو پہلے شہر کے توڑ کے آتا. کو بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آتی؟ محمد بن قاسم آج تک اسلامیات میں پورا چیپٹر. کیا کیا جی؟ سندھ میں جی ایک عورت نے ظلم کی وجہ سے چیخ ماری تو یہ یہاں آ گیا اور اس نے اسلام کا تسلط قائم کیا. سیدوں کا تعاقب کرتا ہوا آیا. حجاج بن یوسف وہ ملعون بادشاہ ہے جس نے قرآن پہ تیر برسائے تھے، جس نے کعبے کے غلاف کو آگ لگائی تھی. مولا حسین کی عزت قسم ان بادشاہوں کے کردار میں ممبر پہ پڑھوں، یہ ممبر کی تہذیب مجھے اجازت نہیں دے رہی.
کتنے گندے کردار تھے ان بادشاہوں کے، جنہوں نے اپنے گھر کے اندر شراب کے حوض بنائے ہوئے تھے، جو شراب کے حوض میں پوری رات نہا کے اور صبح کو مسجد میں جا کے مسلمانوں کو فجر کی نماز پڑھاتے تھے۔ یہ کردار تھے بادشاہوں کے، یہ بادشاہوں کا کردار اسلام بنا دیا گیا۔ آج غیر مسلم مسلمان ہونے کے لیے تیار ہی، اگر بچوں کو امامت کا کردار بتایا جاتا، میں دیکھتا ہوں پوری دنیا رسول کا کلمہ کیسے نہیں پڑھتی۔ مولا حسین کی عزت کی قسم ہے، جہاں جہاں غیر مسلم نے امامت کو پڑھا ہے نا، وہ قائل ہو گیا۔ میں نے اپنی زندگی میں بے شمار واقعات ایسے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں ایک دفعہ مجالس کے لیے یورپ کے ایک ٹور میں تھا، تو میں جب گیا تو وہ امیگریشن آفیسر جو ہے اس نے مجھے، جب میں نے اس کا پاسپورٹ اپنا دیا تو اس نے مجھے میری طرف دیکھا، اس نے دیکھ کے مجھے کہا کہ آر یو مسلم، مسلمان ہو تم؟ میں نے کہا۔ اس نے کہا کس فرقے سے تیرا تعلق ہے، تیرا سیکٹ کون سا ہے؟ میں نے کہا شیعہ۔ ایسے اس کی نظریں پاسپورٹ تھی، ایسے اس نے اٹھائی، اس نے کہا فالوورز آف حسین۔ حسین کے پیروکار ہو؟ اس کے چہرے پہ عجیب سی چمک سی آئی۔ میں ایک لمحے کے لیے میں نے اپنے اندر جرأت پیدا کی، میں نے کہا جی میں حسین کا پیروکار ہوں۔ بادشاہ حسین کی عزت قسم ممبر پہ بیٹھا، وہ اپنی کرسی سے اٹھا، ماتھے پہ ہاتھ رکھا، سلوٹ فار حسین، یہ سلام ہے تیرے حسین کے لیے۔ دشمن ملک تھا، کوئی میرا اپنا نہیں تھا، مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں کائنات کا سب سے رئیس ہوں، مجھ سے بڑا امیر کوئی نہیں۔ میرا یوں سینہ تن گیا، گردن یوں میری اکڑ گئی، آنکھوں میں میرے خوشی کے آنسو آئے۔ میں نے اسے کہا کہ تم حسین کو جانتے ہو؟ اسے میری طرف دیکھ کے کہا، اس نے کہا ایک ہی تو دنیا میں امن کا سفیر ہے، جسے حسین کہتے ہیں۔ اس نے کہا اس نے گردن کٹوائی ہے، کاٹی نہیں ہے۔ گردن کاٹنے والے مسلمان نہیں ہیں، گردنیں کٹوانے والے مسلمان۔ بادشاہوں کا کردار اسلام نہیں، امامت کا کردار اسلام۔ ہم نے نبی کے بعد یہ نہیں دیکھا کہ تخت پہ کون بیٹھا ہے، ہم نے نبی کے بعد یہ دیکھا ہے امامت کس کے پاس۔ اور امامت والوں کے ہاں سچائی یہ تھی کہ ہر خلیفہ کے جانے کے بعد حکومت کے لیے لڑائی ہوئی، کسی امام کے جانے کے بعد اس کے 18 بھی بیٹے تھے، امامت پہ لڑائی نہیں ہوئی۔ بیٹوں نے نہیں کہا کہ نہیں میں امام بنوں گا، دوسرے کا نہیں میں بنوں گا، نہیں، انہیں پتا تھا امام ہم نے نہیں بنانا، امام اللہ نے بنانا۔ علی کے سارے بیٹے تھے، امامت حسنین کے پاس تھی، حسین کے بیٹے تھے، امامت سجاد کے پاس تھی۔ ہر امام کے جانے کے بعد انہیں پتا تھا کہ اگلا امام یہ ہے۔ امامت والوں کے ہاں لڑائی نہیں ہوئی، حکومت والوں کے ہاں لڑائی ہوئی۔ آج مسلمان دہشت گرد کیوں بن گیا؟ اس کی ایک مثال دوں اور آپ کو سلام کروں۔ جب پہلی بار زمین سے پانی باہر نکلتا ہے نا، اس پانی میں صحت بھی ہوتی ہے، زندگی بھی ہوتی ہے، شفا بھی ہوتی ہے، کیونکہ وہ پہلی بار زمین کے سینے سے باہر نکلا ہے۔ اب اگر وہاں سے جا کے پانی لیں اور پانی لے کے کسی شیشے کے گلاس میں اسے دیکھیں تو اس میں کوئی آمیزش نہیں ہوگی، کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، کوئی گندلا نہیں ہوگا، پانی بالکل کرسٹل کلیئر ہے۔ یہ ابھی زمین سے باہر نکلا۔ جیسے ہی وہ پانی چشموں میں آیا، چشمے ندیوں میں آئے، ندیاں نہروں میں آئیں، نہریں شہروں کے قریب سے گزری، شہروں کی گندگی شامل ہو، جنگلوں کے پاس سے گزری، جنگلوں کے پتے شامل ہو گئے، میدانوں کے پاس سے گزری، میدانوں کی مٹی شامل ہو گئی۔ قصور پانی کا نہیں، رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا۔ اب جو پانی ہم تک پہنچا اس میں بیماریاں آ گئیں، اس میں بدبو آ گئی، اس میں گندگی آ گئی۔ قصور پانی کا نہیں تھا،
رستوں نے پانی کا اثر بدل دیا تھا. بڑی محنت کے ساتھ میں نے آپ کو مطمئن ہو کے مجلس سنائی ہے. نتیجہ آخری دے رہا ہوں, جیسے پوری مجلس سنی ویسے نتیجہ سن لینا. جب اسلام پہلی بار مکے کی چوٹی سے نکلا, اسلام میں حیا بھی تھی, اسلام میں وفا بھی تھی, اسلام میں ہمسائے کا حقوق بھی تھا, اسلام میں دوسرے مذہب کا احترام بھی تھا, اسلام میں اخلاقیات تھی. جو ہی یہ اسلام بادشاہوں کے درباروں میں آیا, اس میں جھوٹے راوی آ گئے, اس میں غلط حدیثیں آ گئی, اس میں گندے بادشاہ آ گئے. اب جو اسلام ہم تک پہنچا, مسلمانوں نے کہا دہشت گرد اسلام ہے, اس لیے کہ امامت گھر سے نہیں آیا, خلافت والوں کے گھر سے آیا. امامت والوں کے گھر سے, خلافت والوں کے گھر سے. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم, میں ہسٹری کا طالب علم ہوں, تاریخ اگر آپ پڑھیں نا, کتنا بےہودہ کردار تھا بادشاہت کا, جنہوں نے اسلام کا نام لے کے, اچھا بادشاہت میں جب بھی مشکل آئی آگے اسلام کر دیا. آج پوری دنیا میں ادھر مجاہد بھیج دو, ادھر مجاہد بھیج دو, ادھر مجاہد, کیا ہو رہا ہے جی؟ جہاد. شرم کرو, جہاد تو حجت کے امر کے بغیر ہوتا ہی نہیں. مسلمانوں نے بندے مارنے کے لیے ایک شک رکھی ہوئی اسلام میں, جہاد. کسی کا گھر جلا دو, کیا کیا؟ جہاد کیا. بندے مار کے واپس آ جائے, مجاہد. جہاد کا فلسفہ تو سمجھ. جہاد کہتے ہیں جد و جہد کرنے والا, کوشش کرنے والا. میں اس کی پھر مثال دے دیتا ہوں. ایک چھری ہوتی ہے ڈاکٹر کے ہاتھ میں, وہی چھری ہوتی ہے ڈاکو کے ہاتھ میں. ڈاکو چلاتا ہے زندگی چھیننے کے لیے, ڈاکٹر چلاتا ہے زندگی بچانے کے لیے. چھری نہیں بدلی, ہاتھ بدل گئے. تلوار بادشاہوں کے ہاتھوں میں آئی, انہوں نے گردنیں کاٹی. امام کے ہاتھ میں آئی, عدل ہوا. امام کے ہاتھ میں تلوار آئی ہے تو پھر امام کے ہاتھ میں جب تلوار آئی تو پھر عدل ہوا. ایک یورپی مفکر ہے, اس نے ایک آرٹیکل لکھا تھا تو اس نے بڑی خوبصورت سطر لکھی. اس نے لکھا کہ میں نے دنیا کے حاکموں کی حکومت کا دور دیکھا اور لکھا, اس حاکم نے اتنی دیر حکومت کی, یہ ظلم کیا, یہ انصاف کیا, یہ اچھائیاں, یہ نقصان, یہ خوبیاں, یہ خامیاں. اس کا پوری بادشاہت کا دور لکھ کے میں نے آخر میں نتیجہ نکالا, دنیا کا بہترین دور حکومت علی کا تھا. اس نے کہا وہ 3.5 سال جو کوفے میں علی نے حکومت کی, اب وہ مسلمان نہیں ہے. اس نے کہا اتنا بہترین دور تھا کہ 3.5 سال میں کسی چور کے ہاتھ نہیں کاٹے گئے, کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوا, عدل ہوا. اس لیے کہ حکومت عادل کے پاس تھی. یہی وجہ ہے جب میرا 12واں آئے گا تو دنیا ظلم سے بھری ہوگی, وہ ویسے ہی دنیا کو عدل سے بھر دے گا. ہم ہیں نبی کے بعد نبی کی اولاد, اہل بیت اور اماموں کے ماننے والے. یہی وجہ ہے کہ ہم آج تک گردنیں کاٹتے نہیں ہیں. ہم مر رہے ہیں, ہم گھر جلوا رہے ہیں, ہم بچے دے رہے ہیں, ہم کسی کے گھر پہ حملہ نہیں کرتے, ہم کسی کی عبادت گاہ پہ حملہ نہیں کرتے. یہ ربیع الاول کا مہینہ آئے گا, مسلمان میرے بھائی میلاد مناتے, کوئی شیعہ اپلیکیشن نہیں دے گا ہمارے گھر کے سامنے سے جلوس نہ گزرے, فلاں مولوی ہمارے شہر میں نہیں آنا چاہیے. شرارت ہمارے ہاں سے کبھی نہیں ہوگی, اس لیے کہ ہم ہیں امامت کے ماننے والے. تیرے ملک پاکستان میں 7 ایجنسیز ہیں جو کام کر رہی ہیں. ان کی یہ متفقہ رپورٹ ہے, انہوں نے کہا اگر پاکستان میں کوئی مہذب قوم بستی ہے تو وہ حسینی ہے, اس وجہ سے کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے. ورنہ جتنے بڑے بڑے حسین کے جلوس ہوتے ہیں, حسین کے ماتمی جلوسوں کی تعداد گنی نہیں جا سکتی. 100 بندہ واپٹا کے خلاف جلوس نکالتا ہوا سڑکوں پہ آئے نا, لوگ دکانوں کے شٹر جلدی جلدی بند کر دیتے, دکانیں بند کرو, جلوس آ گیا. قیمتی گاڑیاں لوگ ہٹانا شروع کر دیتے ہیں, کوئی پتھر مار دے گا, کوئی تالا توڑ دے گا, کوئی دکان کا شیشہ توڑ دے گا, کوئی گلے سے پیسے نکال کے لے جائے گا, کسی کی عزت کا نقصان نہ ہو جائے. پوری رات حسین کے ماتمی
कीमती मार्केटों में फिरते हैं। ज्वेलर की दुकान वाला सुनयारा भी घर मुतमिन होकर सोया होता है, उसे पता है हुसैनी कभी चोर नहीं होता। ये किसी की दुकान का ताला है, इसलिए कि हमारा तो जुलूस ही फिदक है चोरों के खिलाफ। हम मुहज्जब तरीन कौम हैं, हम इमामत के मानने वाले हैं, हमारे इमामों ने हमें दर्स दिया है। हम गर्दनें काटते नहीं, हम कटवाते हैं। हम किसी के बदन से लहू नहीं निकालते, हम अपने बदन का लहू देते हैं। हम हुसैन की मजलिस के लिए ये जो कौम आती है, ये मिन्नतें करके बसों में बिठाए हुए लोग नहीं। जाओ, आज भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, उसका जलसा होगा, लोगों को फिक्र पड़ी होगी कि लोग कहां से आएंगे, पंडाल कहां से भरेगा, इतनी कुर्सियां हैं, इतने लोग कहां से लाएंगे। फिर उस इलाके के बाअसर बारसूख लोग जोर लगाते हैं। ऐसा मैं तो सब कह रहा हूं, कहीं खाने का लालच, कहीं लोगों को पैसे दिए जाते हैं, मुफ्त ट्रांसपोर्ट दी जाती है, मिन्नतें कर करके बंदे बसों में बिठाए जाते हैं। 1 घंटा तकरीर सुन लेना, खाना भी देंगे, मुआवजा भी देंगे, ले जाएंगे भी घर से, छोड़ेंगे भी घर से। इस कौम का हुसैन से प्यार देख। ये सुबह घर से निकलते हैं, इन्हें कोई फिक्र नहीं कि इन्हें बानी ट्रांसपोर्ट भेजेगा। ये सारा दिन मजलिस में भूखे बैठे रहेंगे, प्यासे बैठे रहेंगे। किस लिए? इसलिए कि इन्हें हुसैन से सिर्फ प्यार नहीं, इश्क है। जहां मजलिस हुसैन होती है, जैसे परवाने शम्मा के गिर्द आ जाते हैं, ऐसे आ जाते हैं। अब आप लोग मजलिस हुसैन में क्यों आते हैं? हम ही वो लोग हैं ना जो बार बार पढ़ रहे हैं। अभी यहां मजलिस खत्म होगी, बाहर इश्तिहार लगे होंगे, मोमन दीवार पे खड़े होकर अगली मजलिस देख रहे होते हैं। कल यहां है वही पढ़ने वाला, उधर वही वाकयात, वही बातें, वही दोहराई जा रही। कौम फिर भी थक नहीं रही, कौम फिर भी परेशान नहीं हो रही। अब आप सोचें कि हम खुद हैरान हैं कि हमसे ऐसा क्यों हो रहा है। बानी मजलिस पाई पाई जमा करता है, ऐसा ही है। मुझे मौला हुसैन की इज्जत कसम, इस कौम को इतना प्यार है हुसैन से, इतना शिया कौम बेटे की शादी का इंतजार नहीं करती जितने हुसैन के मजलिस का इंतजार। मैं बिल्कुल आपके अंदर की बातें आपको सुना रहा हूं, मुआशरे के अंदर की बातें सुनो। कितना प्यार होता है बेटे से बाप, और बाप को बेटे से, और दिन गिनता है कि कब इसकी शादी करो। चौधरी साहब, आप मुझे सर पे कुरान रख के बताएगा, सगे बेटे की शादी करीब हो, बाप परेशान होता है, इज्जत रह जाए, इंतजाम मुकम्मल हो जाए, कुछ चीज की कमी ना रह जाए, फिक्र उसे परेशान हर वक्त करती है। लोग तो तसल्ली देते हैं, कोई मसला नहीं, किसी चीज की जरूरत हो तो हमने कह देना। वो किसी से कुछ उधार मांगता है, किसी से कोई उधार मांगता है, किसी से कोई उधार मांगता है। मजलिस हुसैन सुबह हो, रात को बानी के घर में 1 रुपया ना हो, वो फिर भी मुतमिन होता है। उसे खबर है कि मैंने तो सिर्फ सब बिछानी है, करवानी किसी और ने है, लोग कहीं और से आने हैं, बुलाने भी हुसैन ने है, भेजने भी हुसैन ने। अब मैं वो वजह पढ़ूं, इरफानी वजह के वजह क्या है, मोमन मजलिस की तरफ खिंचता क्यों है। आप किसी शहर में कारोबार के लिए गए हो, आप मार्केट में सौदा बेच रहे हो, कान में मजलिस की आवाज आए, चाहे भी ना बंदा मैं यहां खड़ा हो जाऊं, खड़ा नहीं हुआ जाता, जल्दी जल्दी अपना माल बेचता है, तेज तेज कदमों से चलता हुआ मजलिस की तरफ। रास्ते में लोगों से पूछ, मजलिस कहां हो रही है, ये आवाज कहां से आ रही है, इमाम बारगाह यहां कहां है। इमाम बारगाह जाता है, वहां चुप होकर मुतमिन होकर बैठ जाता है। वजह क्या है? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं, हमारे हर शिया के जिस्म में करबला की खाक है। मौला फरमाते, वो जो खाक का जर्रा हमने तुम्हारे खमीर में रखा है ना, वो तुम्हें मजलिस की तरफ खींच के लाता है।
اس لیے کہ فطرت ہے کہ کل اپنے جز کو کھینچتا ہے. یہ مجلس ہے کربلا، مومن کے خمیر میں ہے کربلا کی خاک. جو ہی مجلس شروع ہوتی ہے تو ہر ذرہ کربل کی طرف پلٹتا ہے. حسین اسے تھوڑی دیر اپنے گھر میں رکھتا ہے، پھر اسے دوبارہ معاشرے میں بھیج دیتا ہے. حسین کا مومن کے ساتھ اتنا رشتہ ہے، حسین نے کہا تو میرے شہر کربلا آ، تو نمک کے ساتھ روٹی کھا لے، تو کسی کے پاؤں پڑ کے قرضہ مانگ لے، تو کربلا آ. مولا میں نے بڑی کوشش کی، میں پھر بھی نہیں آ سکا. حسین نے کہا میں تیرے لیے کرم اور سستا کرتا ہوں، تو میرے شہر نہیں آ سکا، میں تیرے شہر اپنے گھر بنا لیتا ہوں. میں کوئی در حسین بناتا ہوں، کوئی قصر علی اکبر بناتا ہوں، کوئی قصر علی اصغر بناتا ہوں. تو میرے شہر نہیں آ سکا، اپنے شہر تو آ جائے گا. اگلی سطر پوری رات تیرے رونے کے لیے کافی ہے. حسین نے کہا تو اپنے گھر سے اٹھ کے اپنے ہی گھر کے کسی امام بارگاہ میں آ جا. تو دور نہ آ، میں دور سے آ جاتا ہوں. تھوڑی دیر اس مجلس میں تو اور میں اکٹھے بیٹھیں گے، میں تجھے اپنے درد سناؤں گا، تو مجھے اپنے درد سنانا. حسین کہتے پھر ہو جائے گا تیرا اور میرا رشتہ. حسین کہتے پھر تیرا میرے ساتھ وعدہ ہے، تو میرے بیٹوں کے جنازے اٹھانا، میں تیرے بیٹوں کے جنازے. بادشاہ حسین اللہ علی کی بیٹی، ہر شیعہ کو صرف حسین کا محتاج رکھے. آقا زادی کبھی کسی کو کسی کا محتاج نہ کرے. ایک روایت میری آنکھوں کے سامنے اور آ گئی، رو سکو تو رونا، ہائے کہہ سکو تو ہائے کہنا. حاضری ہو گئی، جو مقصد تھا وہ مقصد حل ہو گیا. ایک بھی ہائے ہو جائے تو شام والی راضی ہو جاتی ہے. مالک حسین کی عزت قسم، میں نے اپنی آنکھوں سے شوکت بھائی روایت پڑھی. یہ جو آپ مجلس میں آئے ہیں، آپ آئے نہیں. مولا سجاد کہتے ہیں کہ جہاں میرے دادا حسین کی مجلس، بابا حسین کی مجلس ہو، اس سے ایک دن پہلے میں اور میری پھپھی زینب اس شیعہ کے گھر جاتے ہیں. اسے جا کے کہتے ہیں کل والی مجلس میں تیرا نام لکھا ہے، تیاری کر میرے بابے کو رونے کی. ہم وعدہ کرتے ہیں ہم تب تک تیرے گھر کی نگرانی کرواتے. سجا دعوت دینے کے لیے جاتا ہے، علی کی بیٹی دعوت دینے کے لیے جاتی ہے. پتہ ہی نہیں چلا کہ کب محرم گزر گیا. ایسے تھا کہ جیسے کل چاند دیکھا تھا، اب آ گیا ہے غریب کا چہلم. یہ جو راتیں ہیں یہ ہیں حسین کی بیٹی کو رونے کی راتیں. 4 سال کی بطول، چھوٹی فاطمہ، حسین کے سینے کا تعویذ. ایک عراق کے عالم دین نے کتاب لکھی، کتاب کا اردو میں ترجمہ ہوا. میں کتاب کا نام پڑھوں گا آپ کا رونا نکل جائے گا. مصعب کی کتاب ہے. کتاب کا نام ہے فاطمہ سے فاطمہ تک. اس میں اس عالم دین نے 2 بیویوں کا تذکرہ کیا ہے، رسول کی بیٹی فاطمہ، حسین کی بیٹی فاطمہ. میرا بادشاہ حسین کہتا اللہ مجھے 1000 بیٹی بھی دے، میں ہر بیٹی کا نام فاطمہ رکھوں. اس لیے میرے بادشاہ حسین کا فرمان ہے اللہ تجھے بیٹیاں دے تو ایک بیٹی کا نام فاطمہ ضرور رکھنا. پھر حسین کہتے جس بیٹی کا نام فاطمہ رکھنا اسے زندگی میں کبھی جھڑکنا نہ، اسے زندگی میں کبھی مارنا نہ. حسین کہتے جس گھر میں کوئی فاطمہ رہتی ہو میرا اس گھر میں آنا جانا رہتا ہے. حسین کو آج بھی نام فاطمہ سے اتنا پیار ہے. اس عالم دین نے کتاب لکھی فاطمہ سے فاطمہ تک. میں اس کا پہلا صفحہ پڑھنے لگا ہوں. ان کا رسول کی بیٹی بھی فاطمہ، حسین کی بیٹی بھی فاطمہ.
اسے کہا دونوں بیویوں کا مقدر بھی ایک جیسا بنا تھا، وہ بھی بابے کے بعد چپ نہیں ہوئی، یہ بھی بابے کے بعد چپ نہ ہوئی۔ میں دوسری سطر پڑھنے لگا ہوں، ہائے کی توفیق حسین سے مانگنا۔ انہوں نے کہا اسے بھی باپ کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا تھا، اسے بھی بابے کے بعد کوئی نہیں رونے دیتا۔ میں تیسری سطر پڑھنے لگا ہوں، سید مجھے معاف کرنا۔ انہوں نے کہا پہلی اور دوسری میں ایک فرق تھا، وہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی، یہ چہرے پہ ہاتھ رکھ کے روتی تھی۔ اگلی آخری میں سطر پڑھنے لگا ہوں، گھر تک تو ماتم کرے گا جس کے گھر میں چھوٹی بیٹی ہے۔ اس کا دونوں بیویوں کا مقدر پھر بدل گیا، وہ 18 سال کی عمر میں ضعیفہ ہوئی تھی، یہ 4 سال کی عمر میں کمر جھکا کے کہتی تھی سجاد میں ضعیفہ ہو گئی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ مرحومین کے درجات بلند فرمائے۔ بڑی روحانیت مجلس، یہ 4 سال کی عمر میں کمر جھکا کے چل، اسے بھی مسلمانوں نے بڑا مارا، اسے بھی مسلمانوں نے بڑا مارا۔ میرے شہنشاہ حسین کی عزت کی قسم، اس بی بی کے درد نہیں پڑے گئے جو 4 سال کی عمر میں ام المصائب ہو۔ مولا حسین کی عزت کی میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ قسمیں میں تیرے صرف آنسوؤں کے لیے دے رہا ہوں۔ جو کتابوں میں اس شہزادی کے درد لکھے نا وہ پڑھے جائیں تو مجمع سے جنازے اٹھے۔ میں 2 درد پڑھ کے ممبر چھوڑوں، میں شہادت نہیں پڑھ سکتا، مجھ سے نہیں پڑھی جاتی شہزادیوں کی شہادت۔ میں 2 درد پڑھتا ہوں، دونوں درد آپ نے سنے ہیں، میں ان کی وجہ پڑھنے لگا ہوں۔ وجہ آج تک آپ کو نہیں سنائی گی، میں وجہ پڑھنے لگا ہوں۔ جو سید بیٹھے ہو جگر سنبھالنا، جو امتی بیٹھے ہو ماتم کی تیاری کرنا۔ ذاکرین نے تمہیں 2 درد سنائے، ممبر سے سنائے گئے۔ پہلا درد، حسین کی بیٹی کو سجاد نے کرتے میں دفنایا۔ یہ درد سنا ہے کہ سجاد نے بہن کو کفن نہیں دیا تھا، سجاد کو کرتے میں دفنایا تھا۔ تم نے سمجھا کہ شاید سجاد کے پاس کفن نہیں تھا، جس کے بابے کا لباس جنت سے آ سکتا ہے وہ بہن کا کفن بھی جنت سے منگوا سکتا تھا۔ سجاد کی مجبوری کیا تھی؟ مجبوری غربت نہیں تھی۔ میں مجبوری پڑھوں تیری چیخیں آسمان تک جائیں، میں واضح طور پہ مجبوری نہیں پڑھ سکتا، میں غیر سید ہوں۔ میں اشارہ دینے لگا ہوں، اشارہ جانے اور تو جانے، پھر شام والی مسافرہ بی بی جانے۔ جو ماتمی بیٹھے ہو یہ میری گواہی دیں گے۔ ماتمی کرتا ہے 10 محرم کو زنجیر کا ماتم، زنجیر کا ماتم کرنے کے بعد ماتمی کو ہوتی ہے جلدی، وہ پہن لیتا ہے اپنے جسم میں قمیض، شام تک رہتا ہے وہ ماتمی جلوس میں۔ شام کو جب گھر آتا ہے تو بہنوں نے کرنے ہوتے ہیں زخم صاف۔ ماں قریب آ کے کہتی ہے ایسے قمیض نہ اتارنا، تیری قمیض تیرے زخموں میں پھنس گئی ہے، تیری قمیض تیرے زخموں کے ساتھ چپک گئی ہے۔ اگر تو نے اب بھی اشارہ نہیں سمجھا تو جان اور شام والی بی بی جانے۔ ادھر سجاد نے بہن کا جنازہ اٹھایا، زینب کی آواز آئی سجاد سکینہ کا کرتا سکینہ کے زخموں میں پھنس گیا۔ اور سجاد اور سکینہ کا کرتا کون چھپائے؟ غریب کی آواز ہے اماں کرتے میں دفنانے دے۔ کرتے میں دفنا دی غریب کی بیٹی، اللہ ماتم قبول کرے۔ میں دوسرا درد پڑھنے لگا ہوں، سیدوں سے معافی مانگ۔ کیا کہا ہے تمہیں ذاکروں نے؟ حسین رسیوں کے ساتھ سجاد نے دفنائی ہے نا، یہ سن کے تم ٹکرے مار کے روتے ہو کہ بھائی نے بہن کی رسیاں بھی نہ کھولی، بہن رسیوں میں کیوں دفنا دی؟ اور مجھے حسین کی ماں کی عزت کی قسم ہے آج تک قبر میں رسیوں کے ساتھ ہے۔ قیامت والے دن ہر کوئی آزاد اٹھے گا، حسین کی بیٹی رسیوں کے ساتھ اٹھے گی۔ کتابیں گواہ ہیں کہ بی بی کے تعویذ قبر پہ پانی آ رہا تھا، دریائے دجلہ کا بند ٹوٹ گیا تھا۔ بی بی نے خواب میں آ کے عرب سید کو کہا میری قبر کا تعویذ بدل، میری قبر میں پانی آ رہا ہے۔ اسے سمجھا کہ شاید میں نے بی بی کے مصائب پڑے ہوں گے، اور بی بی نے خواب میں مجھے جملہ کہہ دیا۔ پھر دوسرے دن سویا، خواب پھر وہی آیا، اور سید تجھے پتہ نہیں چل رہا میری قبر میں پانی آ رہا ہے، میں پیاسے کی بیٹی ہوں، میں پیاسے کی بہن ہوں، جلدی کرو میرا تعویذ قبر بدلو۔
اس نے علماء کی میٹنگ بلائی، پورے دنیا سے 5 تہجد گزار سیدزادیاں چنی گئی کہ تم نے کھولنا ہے سکینہ کی قبر کا تعمیر۔ کتابیں کہتی 4 سیدزادیاں موقع پہ مر گئی، ایک سیدزادی روتی ہی باہر آئی، اس عالم دین کا بتا ہوا کیا ہے، رو کے کہتی سید رستہ دے، ہم نے تعویذ قبر کھولا، آج بھی ہاتھوں میں رسیاں ہیں، آج بھی کانوں میں لہو ہے، آج بھی چہرے پہ تماچوں کے نشان۔ حسین کی بیٹی کی رسیاں نہیں اتری۔ کوئی سید مجھے اجازت دے تو میں بجا پڑھوں، کوئی مجمع میں سید بیٹھا مجھے اجازت دے تو میں بجا پڑھوں، اجازت مل گئی میں پڑھوں بجا۔ مجھے زینب کے چادر کی قسم ہے، تو نہ روئے، تیرے رونے کے لیے نہیں، زہرا کی بیٹیوں کی غربت کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ میرا 7ویں امام سے ایک بندے نے پوچھا، مولا تیرے دادا سجاد نے پھپھی سکینہ کی رسیاں کیوں نہیں اتاری تھی؟ موسیٰ کاظم کا سر دیوار پہ آیا، رو کے کہا میرا سلام حسین کی اس بیٹی پہ جس کے جوڑ ٹوٹ گئے تھے، جس کے ہاتھوں کے جوڑ نہیں تھے۔ سجاد نے رسیوں میں اس لیے دفنائی، رسیاں کھول دیتا سکینہ کا لاشا ایسے بکھر جاتا جیسے قاسم کی لاش کے ٹکڑے بکھر گئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا۔